لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سورہ ذاریات کی ایک آیت ان حضرات کے لیے کہ جو شب داریوں کا نتیجہ تلاش کرتے ہیں. شب داریاں سب کے مقدر میں ہیں، جو اس کا نتیجہ حاصل کر لیتا ہے اسے حور علیہ السلام کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ذکر کرنے والے اور فکر کرنے والوں کے درمیان ایک حد فاصل رہی. ذکر کرنے والے ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن فکر کرنے والے ذکر لے کر وادی تفکر میں چلے جاتے ہیں. زیادہ وقت لینا نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ صرف اختتامی کلمات عرض کرنے ہیں، کیونکہ تقریر کے نام پر لوگ 1.5 گھنٹے تقریر کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں لفظ تقریر خود بہت چھوٹا سا ہے. فرمائشی نوحے سے بھی کم میں وقت لوں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو کی جانے والی فرمائش اگر ذکر کربلا ہے تو یہ فرمائش اس بی بی کی ہے جس نے ولادت حسین پہ ہی پوچھا تھا کہ بابا میرے حسین پر روئے گا کون. دراصل یہ مقام گریہ ہم نے سمجھا ہی نہیں. رونا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو پوری دنیا سے کاٹ کر اس غم کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جس غم کے سبب آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب آیا ہے. صرف شب داریوں کے انعقاد کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ شب داریاں کربلا کے شب عاشور کی یاد ہے، جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جب بھی شب داری ہوگی باطل کو چھوڑ کر حق کے راستے کی طرف آنے والا کوئی نہ کوئی حر ضرور ہوگا. کبھی وہ حر ہمیں دکھائی دیتا ہے، کبھی دکھائی بھی نہیں دیتا. حر آ کے کتنے چلے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں ہمارے بیچ کہ جو آنے والے نہ جانے کتنے حر کو واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جذبہ ازا تو ہے، تہذیب ازا نہیں ہے. جذبہ ازا ایک الگ شے ہے، تہذیب ازا ایک الگ شے ہے. دعا کے لیے جاہل کے بھی لب کھلتے ہیں، لیکن اسے لفظیں نہیں ملتی کیونکہ اسے تہذیب دعا حاصل نہیں ہے. منظور ہے، میں نے وعدہ کیا ہے اور اپنے وعدے کی ہمیشہ ایفا کرتا ہوں. میں اس وقت تقریباً 30 برس بعد 31 برس بعد اس شب داری میں شریک ہوا. 1976 سے یہ شب داری اسی مقام پر قائم ہوئی. ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری پہنچی، اور اس شب داری کمیٹی نے اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ اسے تاریخی شب داری قرار دیتے ہوئے اس جلال پور میں کہ جو جلال پور سرکاری گزٹ میں تو قصبہ ہے مگر عزاداری کی دنیا میں شہر عزا ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا جلال پور اس وقت بر صغیر میں آواز دے کے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی اور سنی جاتی ہے، اس وقت جلال پور کے چہلم کے روز کی وہ گونج کہ جب دریا سے عبور کرتے ہوئے ندیوں کے پانی کو چڑھتے ہوئے عزاداران سید الشہداء کا کارواں بڑی درگاہ پہنچا، اور اس کے بعد غالباً اسے ویڈیو شوٹ کرنے والوں نے وہ کلام بھی اس کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ دریا ہے ہمارا
میں آپ کو اطلاع دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، جلال پور کا یہ پانی اور اس کے ساتھ نوحوں کی گونج یہ سنائی اور دکھائی دیتی ہے۔ میں سب کی طرف فقط ایک پیغام اس عثمان پور جلال پور شہر ازا کے شب بیداری کمیٹی کی طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ اب تک دنیا نے ہم سے آگ کا ماتم دیکھا تھا، لیکن اس بار پانی کا ماتم دیکھا ہے۔ آگ، پانی، ہوا، عناصر اربع پر حسین کا قبضہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ نعرہ حیدری! حسینیت! حسینیت! زندہ باد! یزیدیت! مردہ باد! یزیدیت! مردہ باد! نعرہ حیدری! یا علی! نعرہ صلوات! لہذا میرے نوجوانوں، اس وراثت کو باقی رکھنا، تہذیب کے گیسو سنوارتے رہنا، کیونکہ یہ شب بیداریاں غیروں کو اپنا بنانے کے لیے ہیں، اپنوں کو غیر بنانے کے لیے نہیں ہے۔ جس دن آپ کو یہ نظر آنے لگے کہ ہماری یہ شب بیداریاں اپنوں کو غیر بنا رہی ہیں، تو اس وقت محاسبہ کرنا ہوگا۔ بس کہہ چکا میں، بجھ گئی شمع تو روشن ہے 72 چہرے، بجھ گئی شمع تو روشن ہے 72 چہرے، تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالا کیا ہے، تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالا کیا ہے۔ کتنی راتیں یوں ہی غفلت میں بسر کی حر نے، ایک شب جاگا تو سمجھا کہ سویرا کیا ہے، ایک شب جاگا تو سمجھا کہ سویرا کیا ہے۔ یہ شب بیداریاں اسی سویرے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں جو صبح حسینیت کہلاتی ہے، کیونکہ شام یزیدیت کی شام زینب نے کر کے حسینیت کی صبح کا اعلان اسی شام سے کیا ہے، اور صبح حسینیت کا آغاز جناب زینب نے وہاں سے کیا ہے۔ میں نے فقط 2 جملے مصائب کے پڑھنے ہیں، اس سے پہلے غالباً یہ آخر کے لیے میں رکھ لیتا ہوں، اور حالانکہ میں فقط یہ جملے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام جو ہمارے گزر رہے ہیں، آج 4 ربیع الاول ہے، 4 ربیع الاول جناب معصومہ قم کی شہادت کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہاں بھی ایک بہن نظر آتی ہے، امام رضا غریب کی بہن معصومہ قم، جس کا کردار زینبی ہے، جو اپنے بھائی کے لیے تڑپ کر اسی طرح سے اٹھی تھی جیسے حسین کے لیے زینب اٹھی تھی۔ لہذا یہ ایام، یہ دن قید خانہ شام سے چھوٹنے کے بعد یہ دن ایام زینبیہ کہلاتے ہیں۔ کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ زینب سب کچھ لٹا کر نانا کے مدینے کے قریب ہو رہی ہے۔ بتصور شرط ہے 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں 2 جملے مصائب کے، تاکہ آنسوؤں سے وہ آنسو کہ جسے نہ جانے حسین کی دکھیاری ماں لینے کے لیے کس طرح آئی ہے، نہ جانے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ ہے کہ کمر پہ ہاتھ ہے، انگلیاں سکینہ کے ساتھ ہے، یہ آنسو لینے کے لیے آئی ہیں۔ شب بیداری کے آخری لمحات میں یہ آنسو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، ایک انقلاب لے کے آتے ہیں۔ آئیے علی کی بیٹی کو خراج دینا ہے۔ حسین فاتح کربلا ہے، زینب فاتح شام ہے، مگر کبھی غور کیا کہ کربلا کی فتح اس وقت لکھی گئی جب ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے پر ہرملہ کا تیر لگا، وہیں سے مسکرا کر علی اصغر نے فتح کربلا کا اعلان کر دیا۔ علی اصغر کی قبر بنا کر حسین نے اعلان کیا کہ حسین کربلا جیت گیا۔ جانتے ہیں جناب زینب نے بڑھ کے آواز دی، بھیا زینب یوں ہی شریکت الحسین نہیں ہے، اگر ننھی سی قبر بنا کر آپ نے کربلا فتح کیا ہے تو میں بھی ننھا سا لاشا شام کے زندان میں لے کے سکینہ کی صورت میں دفنا کے کہوں گی، بھیا اگر اصغر کو دفنا کے آپ فاتح کربلا ہے تو زینب نے بھی شام فتح کرنے کے لیے وہ قربانی دی ہے کہ اب زینب شام سے تو چلی گئی لیکن سکینہ تنہا رہ گئی۔ ہار باب ازا، بڑا اندھیرا ہے، بڑی تاریکی ہے، شام کے زندان سے پرندوں کو دیکھنے والی سکینہ سو گئی،
وطن جانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ارباب ازا جب زینب شام سے چلی تھی نا تو بار بار کربلا تک چہلم کرنے، تو پورے راستے کی ہی خیال ستاتا تھا کہ بھیا کو کیا جواب دوں گی، سکینہ کو کیا ہوا۔ یہ ایک سوال شام تک تھا کہ بھیا سے کیا کہوں گی، لیکن جب بھیا سے رخصت ہو کے زینب چلی ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہیں کسی گھر میں میت ہو جائے نا تو ممبئی سے آنے والا، احمد آباد سے آنے والا، سعودی سے آنے والا، جیسے جیسے گھر کے قریب ہوتا ہے اسے اندیشے ستانے لگتے ہیں، نہ جانے اس کا حال کیا ہوگا، نہ جانے وہ کس عالم میں ہوگا۔ اب پورے راستے بھیا کا چہلم منانے کے بعد جب زینب مدینے کی طرف چلی ہے تو ابھی 3-4 دن باقی ہیں، لیکن زینب کے دل پر ایک ایک زخم تازہ ہو رہا ہے۔ نانا کے سامنے جانا ہے، نانا کے سامنے جا کے بتانا ہے۔ زینب کیا کرے گی، کس انداز سے جائے گی نانا کے مدینے؟ ارباب ازا پورے راستے زینب کو یہ خیال ستاتا رہا۔ زینب تو آ گئی نانا کے مدینے، بس آخری 1 منٹ میں مصائب تمام کرتا ہوں۔ ارباب ازا زینب نانا کے مدینے آ گئی۔ ابھی ظاہر ہے کہ اکثر الوداع لوگ حسین کی رخصت سے کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کیا، صرف اس لیے کہ فقط آنسوؤں کے چند قطرے، اس وقت رات کا یہ وقت ہے، میرا وعدہ ہے۔ یہ جملہ کہتا چلوں کہ جب جناب زینب پہنچ گئی، کچھ دنوں بعد جناب عبداللہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے سید سجاد کی خدمت میں، آقا اپنی پھوپھی کو رخصت کر دیں، سہا نہیں جاتا آقا۔ جناب سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں بار بار آئے ہیں ہمارے پھوپھا، پھوپھی اماں آپ گھر کو چلے جائیے۔ جناب زینب آ گئی، میں نے ایک دم مختصر کیا، گھر آ گئی نا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ نے سلام کیا، کھڑے ہوئے، بی بی کو بٹھایا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی فقط مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جناب زینب نے روتے ہوئے سر اٹھا لیا، کہا عبداللہ یہی سوال کرو گے نا کہ اون و محمد کیا ہوئے؟ ارباب ازا عبداللہ نے وہیں پر اپنے آنسوؤں کو روک کے کہا بی بی میں اون و محمد کے بارے میں نہیں پوچھوں گا کیونکہ میں نے تو آپ کے حوالے کر دیا تھا کہ میرے آقا پہ قربان کر دینا۔ اے بی بی میں آپ سے اون و محمد کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں۔ کہا عبداللہ پھر کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا بھائی اتنا بتا دیجئے بی بی کہ میرا حسین لڑا کیسا؟ ارباب ازا جناب زینب سوالیہ نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھ رہی ہیں تو جناب عبداللہ کہتے ہیں بی بی میں نے اپنے آقا مولا امیر المومنین سے سنا ہے کہ میرے سارے بیٹوں میں سب سے شجاع بیٹا میرا حسین ہے۔ ارباب ازا جناب زینب کہتی عبداللہ سننا چاہتے ہو 72 لاشیں اٹھا کے جب میرے بھیا نے تلوار نکالی تو فوجیں دارالامارہ کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ کہا بی بی پھر کیا ہوا؟ کہا ندائے غیبی آئی، بس ہے حسین بس۔ میرے بھیا نے تلوار کو نیام میں رکھا، اشقیاء ٹوٹ پڑے، میرا بھیا پشت ذوالجلال پہ ڈگمگا رہا تھا۔ ارے ظالموں نے پسلیوں میں نیزے چبھا کے کبھی ادھر کی جانب ڈھکیلا، کبھی ادھر کی جانب۔ ارے میرا بھیا گھوڑے سے گر کے تیر پہ آیا مگر سجدے کے لیے سارا زور تیروں پہ صرف کر کے سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام القلب ينقلبون الہنا وسیدنا ومولانا بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق ائمت التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پالنے والے ہماری ہم سب کی اس عبادت عظمیٰ کو قبولیت عطا فرما، ہماری اس عبادت عزاداری کو دامن قبولیت میں جگہ عنایت فرما۔ مولا اس میں جتنے پریشان حال ہیں
سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ مولا اس شب بیداری کی برکت سے اس پورے محلے پر معصوم کی دعاؤں کی طرح، جس طرح معصوم کی دعائیں مذہب اور مسلک نہیں دیکھتی ہیں، پروردگار اس شب بیداری کے صدقے اس پورے علاقے میں ہمارے جتنے ہندو مسلمان بھائی کے گھروں میں مریض ہیں، ہمارے گھروں میں مریض ہیں، مولا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جن کے گودیوں کے پالے وطن سے دور اس کووڈ کے زمانے میں بھائی بہنوں کی منتظر ہیں، بیٹی ماؤں کی منتظر، مائیں بیٹوں کی منتظر، پروردگار ایسے عالم میں جن پریشانیوں سے بشریت گزر رہی ہے، جلد سے جلد بشریت کو نجات عطا فرما۔ ہمارے باہر رہنے والے بچوں کا تحفظ اور ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ اے اللہ، اس شب بیداری کمیٹی سے کہ جو 1976 سے مسلسل یہاں پر شب بیداری منعقد کر رہی ہے، اس کے تمام عہدیداران، تمام ممبران اور تمام انتظامیہ جو آپ سب کی میزبان ہے، پروردگار ان کے ذریعے سے شب بیداری کو قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ آنے والے جتنے بھی مومنین و مومنات اپنی اپنی حاجتیں لے کر در حسین کو دق الباب کرتے ہیں، اے پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو اس شب بیداری کو کرتے ہوئے، اس میں شامل رہتے ہوئے دنیا سے اٹھ گئے ہیں، مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، اس شب بیداری میں جنہوں نے جس طرح سے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، پروردگار اسے حسین ابن علی کی بارگاہ میں سرخرو فرما۔ اے اللہ، اپنی آخری حجت یگانہ قائم علی با حجت عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا، اور جب تک ہمیں زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ گھر دے۔ جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ الہی تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک بار سورۃ حمد اور 3 بار سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ابرار حسین ابن جمن علی مرحوم، مرحوم و مغفورہ ام سلمہ بنت یعقوب علی کربلائی مرحوم، حسن جہاں مرحومہ بنت ابرار حسین مرحوم اور جمیع مومنین و مومنات مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔